وہ تو جلسہ ہونے چاہے گا، بج میں جلسہ ہوگا کبھی انشاءاللہ تو سب لوگ پہنچنا، تب ان کے دھوئیں اڑاؤں گا میں انشاءاللہ۔ مناظروں میں ہم لوگ رہتے ہیں تو اس وقت آتا ہے مزہ۔ فروخ آباد کے مناظرے میں جب 10-10 منٹ کا ٹائم تھا، 10 منٹ کا ہمارا، 10 منٹ کا ان کا، اور اسٹیج اپنا بھی بھرا ہوا تھا علماء سے، کتابوں سے، اور ان کا بھی، اور بہت بڑا مجمع سامنے، اور پولیس کا بہت بڑا اسٹاف، ایس پی، کمشنر، ڈی ایم، پی ڈی ایم، ایس ڈی ایم، پھر پی ایس سی کی ٹکڑیاں، کمپنیاں، بڑا مجمع، اور ادھر سے مناظر ہم تھے، ادھر یہ کے بعد دیگر 3 بدلے، ایک تھکے دوسرا بیٹھے، دوسرا کھڑا ہو، سمجھے آپ؟ اور رومال ڈالے ہوئے تو رومال ویسے آپ کو ڈال کے بتا بھی نہیں سکتا جیسے وہ اوڑھتے ہیں، سمجھے آپ؟ اوڑھنی، ہاں۔ تو جب ہم جواب دیتے تھے 10-10 منٹ کا ٹائم ہوتا تھا، وہ کبھی انشاءاللہ پھر سنیے گا مناظرے کا، یاد دلائیے گا تو فروخ آباد کا مناظرہ میں آپ کو سناؤں گا۔ تکبیر کے ٹائم ہم لوگ بیٹھتے ہیں، حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ شروع ہی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی بھی اونھی مت ہے، جہاں کھڑے ہونے کا ٹائم ہوتا ہے صلاۃ و سلام، تو وہاں انہیں پولیو ہو جاتا ہے، ہاں ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور جہاں کھڑے ہونے کا موقع نہیں ہے، وہ ٹھنڈ سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی پہ مناظرہ تھا، بڑا زوردار مناظرہ۔ تو جب ہم جواب دے کے پھر سوال قائم کرتے تھے، ان پر سوال قائم کرتے تھے، تو ان کی حالت بڑی عجیب و غریب ہوتی تھی، رومال پڑا ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے گھونگھٹ کے اندر ہے۔ اور جب ہم یہ شعر پڑھتے تھے تو ایس پی اور کریکٹر اور سب پولیس والے اور ساتھ مجمع ہنس پڑتا تھا ایک دم بڑے زور زور سے، مزہ آ جاتا تھا سب کو۔ اور ان کا حال عجیب ہو جاتا، ان مولویوں کا، پورے اسٹیج پہ جیسے موت کا سناٹا طاری ہو گیا۔ وہ شعر سناؤں آپ کو میں کیا پڑھتا تھا؟ پڑھا فلک کو کبھی، ادھر دیکھو، ادھر ان کا اسٹیج تھا، ادھر ان کا تھا اسٹیج، ادھر اپنا مجمع سامنے۔ پڑھا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، بولے آپ سے بولو، پڑھا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، پڑھا فلک کو کبھی، پڑھا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے خاک نہ کر دوں سزیر نام نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا بھائی 2 منٹ بیٹھ، کہنا مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ کہنا نہیں مانو، بیٹھو۔ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی تھک گئے داستاں کہتے کہتے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، شکریہ شکریہ بھائی۔ 2 گھنٹے میں نے تقریر دی، یہ سب بار بار کہتے ہیں 2 گھنٹے 2 گھنٹے بول دیجیے، اور میں کہتا تھا 1-سوا گھنٹہ، آپ بہت 1.5 گھنٹہ بول دیں گے، کیوں بھائی؟ لیکن آپ لوگوں کی محبت، نہ آپ اٹھے نہ ہم اٹھے، کیونکہ آج حساب تو ہو گیا کام تمام۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات دیکھیے، ایک بات بتاؤں، خوشخبری میں آپ کو سناؤں۔ پہلے شاید میں نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا، میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایک تحریکی انسان ہوں۔ میرا کام صرف یہی نہیں ہے کہ میں تقریر کر کے اور کام تمام ہو جائے، میں ایک تحریکی انسان ہوں۔ میں چاہتا ہوں زندگی میں بہت بڑا کام کر کے جاؤں دنیا سے، سنیت کے لیے کچھ ستون پیدا کیے جائیں، کچھ افراد ایسے پیدا کیے جائیں کہ جن میں ایک ایک ہزاروں پر بھاری ہو۔ کیا خیال ہے؟
آج الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد قطب عالم سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے پورے ہندوستان میں کسی وہابی بڑے سے بڑے مولوی کے سامنے ہمارا نام لے دیجئے، پسینہ چھوٹ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مناظرے میں ہم لوگ رہتے ہیں، کٹیہار کا مناظرہ ہوا اس میں بھی تھے، مٹارسی میں بھی پچھلے سال مناظرہ ہوا اس کے اندر طاہر گیابی کو ایسے ٹانگا، چمگادڑ نہیں ٹنگتا جیسے، ہاں ایک ہی سوال میں بس یہی ہوتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے علماء اور پیدا ہو تو بھائی، اور میں اپنے علماء کے سامنے تو ایک ذرہ ناچیز، میں اپنے علماء کا بہت احترام کرتا ہوں، میرے علماء کے علم کی شان اللہ اور بلند فرمائے، لیکن کوئی وہابی مولوی ایسا نہیں ہے جو بچ کے نکل جائے، ہاں تو بھائی، تو ہم یہ چاہتے ہیں ایسے ہی علماء پیدا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب کا سایہ اللہ سلامت رکھے، لیکن یہ بتاؤ کہ مفتی صاحب کب تک رہیں گے اس دنیا میں؟ کوئی نہیں رہا ہے، نہ رہے گا، آخر ایک ٹائم تو وہ آنا ہی ہے جو لکھا ہوا ہے، جانشین ان کے پیدا ہونا چاہیے، ان کی نسل میں خاص طور پر زبردست علماء پیدا ہونا چاہیے۔ ہم نے کوشش کی ہے، بہت بڑا دارالعلوم ہم نے قائم کیا جو ہندوستان میں اس وقت حنفی مذہب میں الحمدللہ مبارک پور کے بعد دوسرے نمبر کا وہی ادارہ سمجھا جاتا ہے جو اس فقیر نے قائم کیا ہے۔ 54 بیگھہ زمین میں، 54 بیگھہ ہم لوگ بولتے ہیں، ادھر کیا بولتے ہیں؟ 54 بیگھہ زمین میں ہم نے قائم کیا، بہت بڑی عالی شان عمارتیں، بڑی بلڈنگیں عالی شان، کروڑوں روپے کا کام ہوا، اور اس میں تعلیم کا نظام ایسا ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے ہم نے 20 سال کے اندر لگاتار محنت کی، ایک ایک طالب علم ہیرے کی طرح جگمگا رہا ہے، اس میں علم کا پہاڑ بن رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہندوستان میں ہمارا یہ مدرسہ ایسا ہے کہ جس میں 2 عالم تو مصر سے پڑھ کے آئے، جامعہ ازہر جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس سے ہمارے 2 لڑکے پڑھ کے آئے فارغ ہو کر، ایک تخصص فی الحدیث کر کے، ایک تخصص فی الادب کر کے۔ تو اب انہوں نے تخصص فی الحدیث کر کے ہمارے بڑے لڑکے آئے، اور تخصص فی الادب کر کے ایک ہمارے مرید ہیں وہ آئے وہاں سے، جہاں جامعہ ازہر مصر میں 18 لاکھ لڑکے پڑھتے ہیں۔ کتنے؟ 18 لاکھ، وہ سینکڑوں کلومیٹر میں یونیورسٹی ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، وہ عربی کی اسلامی یونیورسٹی، وہاں سے پڑھ کے آئے۔ تو 2 ازہری ہمارے یہاں اس وقت پڑھا رہے ہیں۔ عربی زبان اس طرح وہاں پڑھائی جا رہی ہے کہ جس طرح سے ہم آپ اردو بول رہے ہیں، آپ گجراتی بولتے ہیں فرفر، ایسے ہمارے یہاں کے لڑکے اب عربی میں تقریریں کرتے ہیں، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں مانڈوی سے، خاص طور پہ حضرت کے خاندان سے اور متمول طبقے سے بچے کچھ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمارے یہاں آئیں۔ لڑکیوں کا بھی ہم نے بہت زبردست ادارہ قائم کیا ہے، 31,000 اسکوائر فٹ زمین میں، بڑا عالی شان، پردے کا بہت معقول انتظام۔ وہ تو سی ڈی رہ گئی ہماری، چھوٹ گئی وہاں کانڈلا میں، تو ورنہ وہ دکھاتے وہ آ جائے گی۔ حاجی جمعہ صاحب کہہ رہے تھے میں پہنچا دوں گا سی ڈی یہاں، اور آئے ہوں وہاں سے کانڈلا کے لوگ تو لے کے تو بتا دیں، دیکھیں گے انشاءاللہ آپ تو حیران رہ جائیں گے کتنا بڑا وہ کام ہوا ہے، بہت بڑا کام، اور لگاتار کام چل ہی رہا ہے، اس کا کام بند نہیں ہوتا ہے وہاں، نہ تعلیم کا کام بند ہوتا ہے نہ تعمیر کا۔ تعلیم کی تو چھٹی ہو جاتی ہے، تو تعطیل ہے کہاں رمضان وغیرہ کی، لیکن تعمیر کا کام بند نہیں ہوتا، اس کی چھٹی ہم نہیں کرتے، بڑھتا ہی جا رہا ہے کام اللہ پاک کے کرم سے۔ تو اس علاقے ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں آپ وہاں بھیجیے تاکہ ہم ان کو نہایت ٹھوس عالم اور عالمہ بنانے کی کوشش کریں۔ میرا مشورہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ اس علاقے میں علم کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے دینی علم کی۔ علم حاصل کراؤ اپنے بچوں کو، عالم دین بناؤ تاکہ گمراہی
سے بچے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا. جانتے ہو علماء کی شان کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے نظرۃ الی وجہ العالم خیر من عبادت سنہ صیامها و قیامها. بولو زور سے بولو سبحان اللہ. یعنی ایک نظر، تھوڑی سی نظر ایک عالم ربانی کے چہرے پہ ڈالنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. وہ عبادت وہ کہ جس میں دن بھر روزہ رکھا جائے، رات بھر کھڑے ہو کر جاگ کے عبادت کی جائے، ایسی عبادت سے، سال بھر کی عبادت سے ایک عالم دین کا دیدار بہتر ہے. سبحان اللہ. تو ایسا کرنا انشاءاللہ. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے حاجی احمدو صاحب نے، کیوں میں حاجی صاحب ہیں کیا کہہ رہے ہو ہیں؟ اچھا بتا دیں. میں حاجی احمدو صاحب بڑے خوش ہیں ہم سے، بہت زیادہ خوش. تو کمرے پہ انہوں نے ہم سے جا کے کہا الجامعۃ القادریہ. بولے نام کیا ہے مدرسے کا؟ ہم نے کہا الجامعۃ القادریہ. بولے انشاءاللہ اس کے لیے ہم 1 لاکھ روپے بھیجیں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو بولے یار سبحان اللہ ماشاءاللہ، کہیں نظر نہ لگ جائے. بولو ماشاءاللہ، بولو ماشاءاللہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ 1 ہی سال بھیج کے چھٹی پا لیں. بھیجتے رہے ہر سال. ہاں ماشاءاللہ بولو ماشاءاللہ. کیوں حاجی صاحب؟ ہاں دیکھو اللہ پاک کا کرم ہے. ہم نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا. یہ اللہ جس سے چاہے کام لے گے، جس بندے سے چاہے کام لے گے. اس کے کرم کی بات ہے، یہ اس کے کرم کی بات ہے. تو انشاءاللہ تعالی دل تو یہ چاہتا ہے کہ آئندہ سال بھی تم کو پروگرام دوں، مگر وعدہ نہیں کروں گا. کیونکہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، ہر ایک دشت تو پیاسا دکھائی دیتا ہے. ایک تاریخی میں کتنی جگہ کے لوگ رابطے کرتے ہیں. اللہ چاہے گا تو پھر حاضری ہوگی انشاءاللہ، ہماری آپ کی پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور یہ جو ہے کیا بولتے ہیں، کون سا گاؤں ہے؟ سلایا. آپ کا نام؟ نصیب شاہ بابا. تو یہ قیامگاہ پہ ہماری پہنچے تھے کہ حضرت جمعہ الاولیٰ میں ایک ٹائم ہمیں دے دیجیے گا. میں نے کہا انشاءاللہ دیکھیں گے، پہلے سے آپ رابطہ کریں گے تو کوئی ٹائم آپ کے لیے بٹھا لیں گے. اگر ہم آئیں تو آؤ گے نہیں آؤ گے؟ نہیں آؤ گے تو ایسے کرو نا، ہاتھ اٹھا کے آئیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بھائی اتنی دیوانی ہے. سبحان اللہ. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیکھا پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک توفیق خیر بخشے. دیکھو میرے بھائیوں، میرے ہاتھ پٹانا اور میرے اس منصوبے میں شریک ہونا، آپ لوگوں کو میں یہ تو چندہ تو نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ سے چندہ کروں گا. چندہ میں کرنا شروع کر دوں تو ابھی آپ لوگوں کی جیب میں کوئی پیسہ رہے گا نہیں، سب نکل باہر آ جائے گا. لیکن اس کا اثر کیا ہوگا کہ مولانا صغیر احمد صاحب جو کنپوری آئے تھے چندہ کر لے گئے. تو میں چندہ اسٹیجوں میں نہیں کرتا ہوں، اپنے مدرسے کے لیے نہیں کرتا. پیغام پہنچانا میرا کام ہے. جس سے اللہ کام لینا چاہے گا اسے توفیق بخشے گا، وہ بھیج دے گا. حاجی احمدو صاحب سے وہ رابطہ کر لے کہ حاجی صاحب آپ تو اپنا بھیج ہی رہے ہیں، ہمارا بھی اتنا بھیج دیجئے. تو بھائی کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ تو اللہ پاک آپ کا بھی قبول فرمائے. میں چاہتا ہوں زندگی میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا کیے جائیں، علم کا ستون بنائے جائیں، تاکہ ہمارے اکابر کے نام لیوا صحیح معنوں پیدا ہوں اور سنیت کا کام مشن آگے بڑھاتے چلے جائیں. نہ ایک دن ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے، سب چلے جائیں گے، لیکن یہ دین کا قلعہ باقی رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب صلاۃ و سلام پڑھیے اور حضرت